بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ڈاکٹر نیملیس شو. ناظرین, ہمارا آج کا ٹاپک ہے خواہش, کہ وش کیا ہوتی ہے, کس طرح ہم ان کے اوپر قابو پا سکتے ہیں اور کس طرح ہم اپنی خواہشات کی تکمیل کو حاصل کر سکتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں ڈاکٹر نیملیس کے پاس اور جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات. لیکن اگر اس سے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک کریں, اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جی السلام علیکم ڈاکٹر نیملیس. جی وعلیکم السلام محسن صاحب. جی ڈاکٹر نیملیس, ہمارے ناظرین کو آج بتائیں کہ خواہشات کیا ہوتی ہیں, کس طرح ہم اپنی خواہشات کے اوپر قابو پا سکتے ہیں, اور خواہشات کے رہنما اصول کیا ہوتے ہیں. جی شور, فرسٹ آف آل میری گزارش یہ ہوگی کہ ڈیزائر اور وش دونوں میں پہلے تو فرق ہے محسن صاحب, کیونکہ ڈیزائر جو ہے نا ایک اور چیز ہے, نام کا نام ہے, اور خواہش ایک اور چیز کا نام ہے. لیکن کوشچن چونکہ آپ کا یہ ہے یا دوستوں کا کہ بھائی خواہش کس چیز کا نام ہے, تو لہذا بہتر ہے کہ خواہش پہ ہی ہم کنسنٹریٹ کرتے ہیں اور اسی پہ بات کرتے ہیں. خواہش سر ایک ایسی بنیادی اور پیدائشی سالڈ چیز کا نام ہے جو آنے والے وقت میں ایک بڑے اژدہا کی شکل میں سامنے آتی ہے اور آ سکتی ہے, اور بہت ممکن ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے کہ بازو اس کے کس قدر پھیلائے ہوئے یہ ہر چیز کو گھیر لیتی ہے کہ بھی یہ پوری دنیا کو بھی نکل سکتی ہے ایک خواہش. کیونکہ اور دوسری چیز کہ خواہش ہمیشہ آپ کے انکانشیسنس سے اٹھتی ہے, لاشعور سے اٹھتی ہے, اور شعور جو ہے کانشیسنس کی ہیلپ سے خیال کی شکل دھارے ہوئے پھر الفاظ اور انداز میں لپٹی ہوئی ایک خواہش بن کے سامنے آتی ہے, اور اس کی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ضرورت کی شدت پہ کہ اس کی پختگی جو ہے نا وہ اس پہ منحصر ہوتی ہے. یاد رکھیے گا, ضرورت کی شدت پہ منحصر ہے اس کی پختگی آپ کی خواہش کی, جو بے شک ذاتی بھی ہو سکتی ہے, جیسا آپ نے کہا سیاسی بھی ہو سکتی ہے, معاشی بھی ہو سکتی ہے, مذہبی, ثقافتی, علاقائی, ریاستی یا مجموعی بھی ہو سکتی ہے. یہاں میں ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گا ہیلپ کے لیے, کہ جیسے ایک ہسٹری میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک پرسنالٹی گزری ہے, گینگس خان, چنگیز خان جس کو اردو میں کہتے ہیں آپ, بڑی ہسٹوریکل شخصیت گزری ہے جس نے بے تحاشا جو کیا وہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. یہ جب اپنے ایریے میں ہی تھا تو ایک طائفہ جس کو کہتے ہیں نا, یہ سرکس اور ناچ گانے میں لوگ جاتے ہیں, تو یہ گئے اس کے پاس, انہوں نے پیش کیا, انڈیا سے گیا تھا طائفہ جو ناچ گانے اور سرکس وغیرہ, اس نے دیکھا اس میں اس کو ایک خاتون تھی جن کا نام غالباً رضیہ تھا, اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ, تو وہ نا یہ وہ کر کے چلے گئے. اس نے اپنے کابینہ سے بلا کے پوچھا کہ بھائی یہ کون تھے, اور یہ لیڈی جو بیچ میں تھی وہ مسلم لیڈی تھی, رضیہ کوئی ڈانسر, تو وہ اس کو پسند آ گئی. آپ یقین کریں یہ بہت بڑا ہسٹوریکل سچ ہے جس کو بیان نہیں کیا جاتا, میں نے اس کو باقاعدہ پڑھا ہے بہت زیادہ. یہ اس لیڈی کی تلاش میں نا وہاں سے کام شروع ہوا تھا. یہ دیکھیں یہ خواہش ہے کہ میں اس کو دوبارہ دیکھوں, ملوں, وہ کون تھا, کدھر تھا, کدھر چلا گیا, اور ڈھونڈنا شروع ہو گیا. جناب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کی تلاش جو تھی, یہ بھی ایک خواہش ہے. اس نے پوری دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ کس قدر پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا, اور یہی خواہش آگے بڑھتی بڑھتی اس کو یہ تجربہ ہوا کہ میں تو اسٹرانگ ہوں, میں تو اور پھیلتا بھی جا رہا ہوں اور لوگوں کو چھینتا بھی جا رہا ہوں اور قبضہ بھی کرتا جا رہا ہوں. تو یہ خواہش جو ہے نا اقتدار کی ایک خواہش بن گئی, جس نے آدھی سے زیادہ دنیا کو خوف اور بربریت کی چادر میں لپیٹ لیا. اسی طرح آپ دیکھ لیں ہٹلر, اسی طرح ایک خواہش ہی تھی جو مارکس نے ایک فلسفر سے
انہوں نے دنیا میں غریب آدمی کے لیے کہ میری خواہش ہے کہ ان کے ساتھ مساوات ہو. یہ ہمارے پیغمبروں نے بھی اور لوگوں نے بھی مطلب ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جو ایک ہی فرد کی اس کی اپنی دماغی اور خیالی شکل سے بگڑتی اور بدلتی ہوئی، کبھی طاقت کی آڑ میں، کبھی فن کی آڑ میں، کبھی علم، کبھی تعلیم، کبھی کھیل، کبھی ٹیکنالوجی. حتیٰ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جدھر بھی آپ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو خواہش کی ہزاروں شکلیں ملیں گی، جس میں جاندار لوگوں کی بھی، جاندار چیزوں کی بھی خواہش آپ دیکھیں گے ان میں بھی ہوتی ہے. اور وہ ایسے ہی ہے جیسے فرض کر لیں کسی جاندار کو. مجھے بڑی اچھی مثال ہے، مجھے اجازت دیں کہ میں سناؤں. میں نے ایک دفعہ دیکھا لاہور میں آیا ہوا تھا تو ایک جگہ گزر رہا تھا تو ایک جانور، ایک بھینس میں نے دیکھا کہ سارے لوگ اس کو نا 5-7 لوگ ایک دم سٹک سے مار رہے ہیں، اور بیٹ بلہ بھی میں نے دیکھا اس کے منہ پہ مار رہے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ وہ منہ ہٹا نہیں رہی. اس بھینس نے نا وہ ویجیٹیبل کی جو ٹوکری تھی باسکٹ، اس میں منہ ڈالا ہوا تھا، اور جناب وہ ساری سبزی اس کی کھا رہی تھی، سبزی والی، اور 2-4 لوگ اس کو ڈنڈے سے مار رہے، ہٹا رہے تھے، تو بالکل نہیں ہٹی. سو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہیں کوئی بھی چیز جو زندگی میں ہماری خواہش، ہمارا دل چاہتا ہے، دماغ چاہتا ہے، تو ہم اس کی پرائس بھی پے کرتے ہیں. ہمیں اس کا بدلے میں کچھ نہ کچھ ادا کرنا پڑتا ہے، کوئی تکلیف بھی برداشت کرنی پڑتی ہے. بالکل ایسا کہ جیسے انسان کی خواہشات ہیں جو کہ گنی نہیں جا سکتی، جو کہ اگلی سطح پر پہنچ کر تو قیمت کی خواہش کی ضرورت کی شکل میں پھر لوٹ کر ایک جو ہیکل شکل میں سامنے آتی ہے. میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت. جیسا کہ ایک چیز آپ کو پسند ہے، مجھے پسند ہے، کسی کو بھی پسند ہے، یہ اس کی خواہش ہے جو اندر ڈیسائیڈ ہو چکی ہے کہ یہ چیز میں نے لینی ہے. مثال کے طور پہ ایک سائیکل ہے، میری خواہش ہے کہ میں ایک بڑی قیمتی اچھی نئی سائیکل لے لوں. اب میرے پاس اس کے خریدنے کے پیسے نہیں، تو خواہش میری مجھے فورس کر رہی ہے کہ میں لے لوں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ خواہش پوری کرنے کے لیے اس کی قیمت ہے، اور جب آپ کے پاس اس کی قیمت نہیں ہے تو اس خواہش کی قیمت کے لیے سب سے پہلے آپ اسٹرگل کریں گے. آپ پاسبل ہے کسی سے سنیچ کر لیں، چھین لیں، بہت پاسبل ہے. آپ تھوڑی محنت کر کے پیسے جمع کر لیں، مہینہ، 20 دن، 2 مہینے، 6 مہینے. تو یہ سارا اس خواہش کے اگینسٹ آپ کو ایفرٹس کرنی پڑ رہی ہیں، اور آپ جب اس چیز کی قیمت ادا کر رہے ہیں تو یقیناً آپ اس کے اوپر نیچے ریٹس کا بھی فکر نہیں کریں گے. اگر آپ کی، یہ ڈیپینڈ وہی کرتا ہے جو میں نے پہلے گزارش کی کہ ضرورت کی شدت پہ. خواہش بیسڈ کرتی ہے آپ کی ضرورت کی شدت پہ. کس قدر ہے اسی قدر آپ رسک لے جائیں گے، اسی قدر پیسے بھر لیں گے، اسی قدر سیکریفائس کر جائیں گے. ہاں، اور پھر ایک سائیکل بنتا ہے کہ خواہش کی قیمت ادا کرنے کے لیے آپ ایک ارینجمنٹس کرتے ہیں، اور پھر سب سے اگلی بات یہ ہے کہ اس جو قیمت ہے اس قیمت کی خواہش بھی ہے. ایک تو خواہش ہے جس کی قیمت ادا کرنے کے لیے آپ دن رات لگے ہوئے، پھر اس جو پرائس ہے جو پے کر رہے ہیں کسی شکل میں بھی، جسمانی مشقت میں مار دھاڑ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، 1 دن ہے، 10 سال ہیں، 20 سال ہیں، کورسز ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ اس کی قیمت کی خواہش بھی آپ کے اندر ہے. پہلے آپ خواہش کی قیمت کی اسٹرگل کر رہے ہیں، پھر اس قیمت کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ میں کیسے کروں. سو قیمت کی خواہش پلس خواہش کی قیمت، اگر یہ ساری چیزیں مکمل کیلکولیٹڈ ہیں، جو اگر نہ ہو تو آپ کو حادثات کی طرف لے جائیں گے. اور اگر آپ کا ناپ تول ٹھیک ہے تو خواہش کی قیمت سے قیمت کی خواہش کا سفر طے کرتے ہوئے، جو کہ دوبارہ خواہش بن کر سامنے آتا ہے،
بہتر رزلٹ دے گا آپ کو. سو ہمیں سب سے پہلے جو چیز دیکھنے والی ہے کہ ہمیں اپنی خواہشات کو اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر تو ہم بڑے تعمیری سائٹ پہ جا رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہمیں اپنی خواہشات کو بڑی جائز حدود میں رکھنے کی عادت ڈالنی پڑے گی. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی, کیونکہ بے تکی خواہشات جو ہے وہ فرد کی زندگی جو ہے نا نہیں, بلکہ پوری فیملی, پوری سوسائٹی, پورا ایک سسٹم, پوری انسانیت, ایون اپنے پلینٹ کو بھی آپ تباہ کر دیتے ہیں. سو خواہشات محسن صاحب بھی 2-3 قسم کی ہوتی ہیں. میں یہاں یہ گزارش کرنا چاہوں گا, بڑا ضروری ہے اس لیے کہ خواہشات ایک تو شعوری خواہش ہوتی ہے, اسی طرح آپ کا ضمیر جو ہے اوپر سب سے ٹاپ پورشن اس کی بھی خواہش ہوتی ہے, اس کے نیچے جو میں نے گزارش کی کہ شعور ہے اس کی خواہش بھی ہوتی ہے. اچھا, نیچے تحت شعور ہے جو پری کانشیسنس جس کو ہم کہتے ہیں, جو سب کانشیسنس بھی کہتے ہیں, اس کی بھی خواہشات ہوتی ہیں. سب سے نیچے لاشعور ہے جو سب سے زیادہ خواہش کی بنیاد بنتا ہے, اور یہ خواہشات کا بنیادی محرک جس کو کہتے ہیں آپ, موٹیو, ریزن, کاز, یہ بیسیکلی آپ کا جسم ہے. اور جسم کی طرف سے جو میسج جاتا ہے برین کو, تو پھر چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں کہ آپ کی خواہش کی شدت ڈیسائیڈ ہوتی ہے کہ کہاں تک میں نے جانا ہے, کہاں تک رسک لینے ہیں, کہاں تک میں نے کوئی مثال دے دیتا ہوں. کھانے کی چیز ہے, ہمارے جسم کی ڈیمانڈ ہے, باڈی بھوکی ہے, مانگ رہی ہے کہ مجھے کھانا یا انرجی چاہیے, مجھے ویکنس ہو رہی ہے. اب کھانا کھاتے ہیں آپ, اس کو جیسے کیسے کر کے بھی آپ کھانا ارینج کرتے ہیں, لاتے ہیں, کھاتے ہیں. میک اٹ شارٹ کے آپ کا لاشعور جو ہے سب سے نیچے والا پورشن, جو مسلس, ہارٹ کو, بلڈ کو, طاقت کو, بہادری کو, آپ کی ٹیلیپیتھی کو, آپ کی جسمانی رشتوں سے رشتے نبھانے میں, یہ اس پورشن کا بہت بڑا رول ہے. یہ اس نے کھایا, خوش ہوا, یہ برپ کرے گا جس کو آپ ڈکار مارنے کہتے ہیں آپ کی معدے میں سے. یا اگر مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ اگر آپ اینیمل ہے, یہ لاشعور جو ہے نا یہ ایک جانور ہے, مطلب اس نے کھایا, یہ کھا کے اٹھ کے نعرہ بھی لگا سکتا ہے کہ بہت زور سے بول کے کہ ہاں آئی ایم ہیپی, میں خوش ہوں, ٹھیک ہے, یہ اس کا اظہار ہوا, اس کو کھانا ملا, اس کی خواہش پوری ہوئی. اسی طرح اس سے اوپر والا پورشن ہے جو پری کانشیسنس ہے, یہ چونکہ باڈی کے حصے ہیں سارے, خواہشات انہی سے بنتی ہیں, بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے, ان کا اپنا اپنا رول ہے بیچ میں. تحت شعور کیا کرے گا؟ تحت شعور اس کی کیٹیگری طے کرے گا, ٹیلی کرے گا کہ یہ چیز تم نے پہلے بھی کھائی تھی یار, اس دن اس کا ٹیسٹ ڈفرنٹ تھا, اور چونکہ اس کی ریکارڈنگ میں ہے, وہ میموری بینک ہے, پری کانشیسنس جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کرے گا, رائے دے گا کہ یہ اس طرح نہیں ہے بھائی. دین اس کی خواہش یہ ہوگی کہ میں اس کا معیار چیک کروں اور دیکھوں کہ پرانا کھایا ہوا جو تھا اس کا ٹیسٹ کا لیول یہ تھا اور آج والے کا فرق ہے. سو یہ تفریق کرے گا اور آپ کو بتائے گا. سو اس کا رول یہ ہوتا ہے. اوپر آپ دیکھیں, کھانا کھا رہے ہیں آپ, ہاتھوں سے لگے ہوئے ہیں, بے تحاشا گرا رہے ہیں, منہ پہ لگا ہوا ہے, اوپر شعور ہے. شعور کی رائے اس کھانے کے بارے میں یہ ہوگی کہ یار اس میں فیٹ نہ ہو, کیونکہ عقل ہے, شعور ہے, اس میں ہاتھوں کا استعمال نہ کریں, کانٹا لے لیں, چمچ لے لیں. اس کی خواہش یہ ہوگی کہ آپ ہو سکتا ہے اس میں گلے میں ایک رومال بھی ڈالیں, اور بڑے ویل مینرڈ, چونکہ شعور کی اپنی ایک کائنات ہے, پوری دنیا ہے, وہ رشتے ناطے, تقدس, تمیز, تہذیب, سائنس, عقل, مطلب یہ ساری چیزیں, چالاکیاں بھی ایون, اور دھوکہ دینا بھی, یہ ساری چیزیں شعور سے وابستہ ہیں. سو شعور کا اپنا ایک رول ہے. ایک کھانے پہ دیکھیں کتنے چیزیں ہو رہی ہیں, ایک کھانے کی خواہش نے کتنے پورشنز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں.
شعور نے اپنی رائے دینی ہے کہ یار یہ نہیں، اس کا ٹیسٹ کیا ہے ٹھیک نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو. وہ آپ کو کنونس کرتا ہے چھوڑ دو یا نہیں، وہ بات کی بات ہے. لیکن شعور کا اپنا ایک رول ہے. ضمیر کیا رول پلے کرے گا کھانے میں؟ یہ بڑی عجیب سے کوشچن ہے. میں نے بھی جب اس کو پڑھا تو میں نے بڑا حیران تھا، جو بڑی پرانی بات ہے. تو میں نے کہا یار ضمیر کا کھانے میں کیا رول ہے؟ کیا ضمیر تو خدا کی ذات سے وابستہ ایک چیز ہے، اچھا کام کرتی ہے اور برے سے روکتی ہے. لیکن جب میں اسٹڈی کیا میں بڑا حیران ہوا کہ ضمیر کا کام ہے کہ وہ اس کا اپنا رول ہے کہ جب کھانا کھانے سے پہلے وہ فورس کرتے آپ کو کہ اوپر والے کا ذکر کریں، نام لے لیں، بسم اللہ کر کے شروع کریں. جس کسی ریلیجن سے بھی ہیں آپ اپنا اوپر والے کا نام لے کے شروع کریں. میں سب کو بیچ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ اور لوگ بھی شاید ہمارے ہاں سارے لوگ موجود ہیں، ساری نیشنز ہیں ماشاءاللہ پاکستان میں، اور سب کا اپنا اپنا برابر حصہ ہے. سو آپ وہ یہ کہتے ہیں، پھر وہ یہ کہے گا کہ جب آپ کھانا ختم کر لیے تو ایک آواز وہاں سے بھی پھر آئے گی آپ کو. اس کا بھی رول ہے کہ بھائی تمہاری خواہش پوری ہو چکی، لہذا اللہ کا شکر ادا کرو. تو اس کا پورشن کا رول یہ ہے کہ پھر وہ ہاتھ اٹھا کے کہ اللہ میاں شکر ہے تم نے مجھے کھانا دیا. آپ چھوٹی سی بات ہے محسن صاحب دیکھیں، یہ چھوٹی سی ایک کھانے کی مثال پہ کتنے سارے پورشنز اس خواہش جو باڈی کی ایک تھی اس میں انوالو ہیں، اور ساروں کا کرنا دھرنا بیچ میں کتنا زیادہ ہے. اس میں چاروں پورشنز کا اپنا اپنا رول ہے. اس لیے اس میں میری گزارش تو یہ ہوگی کہ ہمیں وش اور ڈیزائر، یہ کھانا وش نہیں ہے، کھانا ایک ڈیزائر ہے، ہماری ضرورت ہے. سو کسی وقت اس میں بھی بات کر لیں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی چونکہ آپ کا سوال ایسا تھا تو خواہش پہ ہی میرا ساری توجہ یہ رہے گی کہ خواہش سیلف ایک ضرورت کا نام ہے جو آرگنائز ہو کے آپ کی باڈی سے ڈیمانڈ. مثلا آپ کو ایک خواہش ہے کہ یار میں اپنی باڈی کو جسم بنانا ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، ریسلر بننا ہے، باڈی بلڈر ہے، باکسر ہے. یہ بھی ایک خواہش ہے. یہ بھی ایک خواہش ہے کہ میں نے پالیٹکس کرنی ہے اور میں نے بہت بڑا آدمی بننا ہے اور پوری پاکستان کنٹرول کرنا ہے. یہ بھی خواہش اس حد تک بازو پھیلا سکتی ہے کہ میں پورے دنیا کا کوئی بڑا آدمی بننا چاہوں. ضروری نہیں پالیٹکس کے ریفرنس سے، ہو سکتا ہے آپ انٹرنیشنل چیمپئن ہوں، سپورٹس میں آ جائیں. سو دس از آلسو وش، یہ بھی آپ کی خواہش ہے. اور ضرورت اور خواہش میں بہت فرق ہے. ضرورت اور چیز ہے، ہم خواہش پہ بات کر رہے ہیں آج. تو خواہش ڈپینڈ کرتا ہے محسن صاحب کہ کس حد تک، کس لیول تک آپ اس کے بازو کھڑے ہوئے ہیں، اس کی شدت کتنی ہے، اس کے مطابق پھر آپ کے سارے ایفرٹس اندر ہوتی ہیں. آپ کے مینٹل پروسیسز جو ہیں وہ طے کر کے اس کو پیش کرتے ہیں. اس کے لیے پھر آپ پلان کرتے ہیں کہ میں پوری زندگی محنت کر کے میں نے انٹرنیشنل پوری دنیا پہ باکسر چیمپئن، باکسنگ کا چیمپئن بننا. آپ بنتے ہیں، آپ ریسلر بننا ہے، بنتے ہیں. آپ نے بہت بڑا دنیا کا پڑھا لکھا آدمی بننا ہے، آپ کی خواہش ہے تو آپ بنتے ہیں. سو لہذا سب سے ضروری چیز تو یہی ہے کہ ہمیں اپنی خواہشوں کو ایک مثبت، ایک پازیٹیو شیپ دینی بڑی ضروری ہے. کیونکہ یہی خواہشات اگر نیگیٹو شیپ اختیار کر جائیں تو ہمارے پاس حیرانگی کی بات ہے کہ ہمیں دشمن ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. ہمیں یہی خواہشات جو ہیں آپ کو دیکھیں دنیا کے خطرناک ترین موڑ پہ پہنچا سکتی ہے. خواہش کی تکمیل بیسیکلی جو ہے نا، میری گزارش یاد رہے یہاں پہ کہ خواہش کی تکمیل کے لیے جو ہماری غیر ارادی سوچ ہے، یعنی اس میں ارادہ شامل نہیں ہے، شعور شامل نہیں ہے، انٹینشن شامل نہیں ہے. مثلا نیچے غیر ارادی سوچ کا مطلب ہے کہ انکانشیس، لا شعور. خواہش کی تکمیل غیر ارادی سوچ جو ہے اس کے عمل کے ذریعے ہمیشہ خواہش کی تکمیل اور تسکین ہو سکتی ہے. یہ یاد رہے، یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے کہ خواہش کی تکمیل جو ہے وہ صرف اور صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب آپ کی غیر ارادی سوچ کا عمل جو ہے، اس پورشن کا عمل جو ہے وہ اس کے لیے ایکٹیو ہو اور بیونڈ دا لمٹ
وہ جاتا ہے اور لے کے جائے گا آپ کو. جب لاشعوری طور پہ آپ خواہشات کو انا یا ایک سپر ایگو کے ذریعے دبائیں گے, تو یہ میں بڑی اسپیشل ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, اسپیشلی بچوں میں تو بالکل نہ کیجیے گا. یہ جبر اکثر معاشرے کی طرف سے نا ایک جرم کی طرف لے جاتا ہے, اور ممنوعات جو ہیں, جو چیزیں منع ہیں, اس طرف پش کرتا ہے. سو اس کو بڑا زیادہ اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو جبر کی نظر نہ ہونے دیا جائے. خواہشات کو بڑوں کا کام ہے بچوں سے, لیڈروں کا کام ہے عوام سے, مطلب ایک پراپر شیپ دے کے اس کو بڑا پولائٹلی ان کی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی ایفرٹس کو ساتھ شامل کر کے تو ایک بہتر شکل سسٹم میں بنا کے, گھر میں بنا کے, ایک اچھی شیپ دے کے, اور اس کو کولیکٹیو انداز میں کیا جائے, یا نہ کہ اس کو صرف ایک ڈانٹ ڈبر جبر, وہ پھر ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے. کیونکہ میں نے گزارش بڑی لمبی کی ہے کہ خواہش کو ایزی نہ لیا جائے. یہ اس قدر خطرناک شکل اختیار کر سکتی ہے اور بازو پھیلا سکتی ہے کہ پوری دنیا کو لپیٹ میں لے سکتی ہے. جیسا کہ دہشت گردی بھی ایک خواہش تھی کسی بندے کی, یا رہی ہوگی. یہ رشین اسٹالن دیکھے نا, ایک آدمی تھا, اس کی خواہش تھی کہ میں جبر کے تھرو پوری دنیا کو لپیٹ اور ڈرا دوں گا, اور سب آپ دیکھ لیں ہسٹری میں کیا کیا اس. اسی طرح میں نے گنگس خان کی بھی بات کی ہے, کیونکہ یہ ایک بڑا پیچیدہ اور مرکزی کردار ادا کرتی ہے آپ کی لائف. لاشعوری ضرورت سے یہ لاشعور جو ہے نا, یہ ضرورت سے ناواقف ہے, لیکن رسک سارے لے جاتی ہیں. اور جب یہ لاشعور سے اٹھتی ہے تو پھر آپ یقین کر لیں آپ کے اندرونی جو کنٹراڈکشنز ہوتے ہیں, تعداد, ان کو سمجھنا پھر کسی بھی آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. سو بہتر یہ ہے کہ خواہشات کو ایک خوبصورت شیپ, ایک نالجبل وے میں, جو جن کو گائیڈنس کی ضرورت ہے, بچوں کو اسپیشلی, جو بڑے ہیں ان کا رول اس میں بہت زیادہ ہے کہ خواہشات ایک دوسرے سے متصادم نہ ہوں, بالکل نہ ہوں. چونکہ وہ نادانستہ طور پہ جو انکانشیس ہے نا, ریئیکٹ کرے گا. شعوری خواہش جو ہوتی ہے وہ ایک بالکل واضح طور پر بیان کردہ چیزیں نظر آتی ہے. مثلا میری شعوری خواہش ہے کہ میں پڑھ لکھ جاؤں, یہ لاشعور یہ خواہش کبھی نہیں کرے گا. یہ شعور کی ڈیمانڈ ہے. تعلیم, علم, سائنس, دانش, سیکھنا, شاعری اور تمام آرٹسٹ ہونا, یہ سب آپ کے شعور سے وابستہ ہے. تو شعوری خواہش جو ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں, جو شعور نے سجیسٹ کی ہے کہ بھائی میں ایک پڑھ لکھ کے پروفیسر بننا ہے, یا میں ایک آرٹسٹ بننا ہے, یا میں ایک نالجبل پرسن, یا کسی حوالے سے بھی, تو کیا آپ اپنی دوسرے پورشنز جو ہیں, جو آپ کی باڈی سے وابستہ ہے, جو آپ کی میموری سے وابستہ ہے, جو آپ کے اوپر ضمیر سے وابستہ ہے, کیا پاسبل ہے کہ آپ شعور کی خواہش کو بھی آپ باقی حصوں کی مدد لیے بغیر پورا کر سکیں؟ نہیں ہو سکے گا. آپ کو آنکھیں چاہیے ہوں گی, آپ کو پینسل ہلانے والا, کاغذ اٹھانے والا, کتابیں اٹھانے والا ہاتھ چاہیے ہوگا. سو آپ کو میموری جمع رکھنے کے لیے آپ کا میموری بینک ریکوائرڈ ہوگا, جو آپ کا پری کانشیسنس ہے. سو اوپر ضمیر, خدا کی رحمت سب سے پہلے ہر چیز میں, اس کے بغیر انسان ہے ہی کچھ نہیں. سب سے ضروری چیزیں ہیں کہ آپ ان ساری چیزوں کو سمجھیں, اپنی خواہشات کو بیلنس کریں, ان کو جائز اور جینون شیپ میں بڑوں سے, سمجھدار لوگوں سے مشورہ کر کے اس کو سامنے آئیں, ان کی رہنمائی میں آگے جائیں. اسی طرح سکول, کالج, آفس میں بھی, محلوں میں بھی, اپنے ایریاز میں جدھر بھی, تو اپنی خواہشات کو کولیکٹیو انداز میں لے کے اگر چلیں تو یقین کریں بہت بڑی فتح آپ کا مقدر بن سکتی ہے, بشرطے کہ خواہشات جائز ہوں تو. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہترین اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کر دی. ہم آپ سے مزید بھی اس طرح کے ٹاپکس کے اوپر بات کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ, تھینک یو. جی ناظرین, آپ سن رہے تھے ڈاکٹر نیملیس کی گفتگو خواہشات کے حوالے سے. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محسن ملک کو اجازت دیں. آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد. اللہ حافظ.